والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله. السلام والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، ربیع ثانی کا یہ ماہ مقدم ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی یادی ہے اور آپ کا اس سے پاک بھی ہے. کچھ باتیں آپ کے حوالہ سے اور کچھ باتیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حوالہ سے آپ کی کوشش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بات ہمیں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی جن کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست تھا، جنگوں کے ساتھ ایک منسیت تھی جنگی دوست، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ کو تقوی کا عالم یہ تھا. ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. نہر کے کنارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک سیب آیا. ظاہر ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور پھر وہ سیب جو ہے وہ آ رہا تھا نہر کے اندر پانی، تو اٹھایا اور کھا لیا. جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جو متقین لوگ ہوتے ہیں، انہیں اندر سے آواز آتی ہے. باقیوں کی آتی ہے، الگ بات ہے کہ بندہ توجہ نہ کرے، لیکن جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ متوجہ بھی ہوتے ہیں. فوراً سوچ آئی کہ یہ ہے اس کا تمہیں مالک ہی نہیں تھا، یہ میری محنت میں نہیں تھا، میں نے یہ سیب کھا لیا. ہم پتہ نہیں کیا کچھ کھا جاتے ہیں پھر بھی آتی. ایک سیب کھایا، وہ بھی کسی کا توڑ کے نہیں کھایا، نہر کے اندر جا رہا ہے. وہ سیب جو ہے جب کھا لیا تو فوراً اندر سے آواز آئی، ابو صالح اس کا تو مالک نہیں تھا، تیری تو محنت میں یہ نہیں تھا، تو نے کیوں کھا لیا اس کو؟ اچھا کہا چلیں، جدھر سے سیب آیا تھا پانی ادھر سے آ رہا تھا اس طرف چل پڑے.
سفر کیا، سفر کرنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ آیا اور اس کے پودے جو ہیں سیب کے درخت ہیں وہ نہر کے اوپر لگے ہوئے تھے. وہ سمجھ گئے یہ شاخیں اس کی طرف جو ہے وہ جھکی ہوئی ہیں، تو جو سیب کھایا ہے نا وہ اسی باغ کا ہے. حضرت غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح علی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو باغ کا مالک تھا اس کے پاس گئے، کہا جناب میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، نہر میں جا رہا تھا تو سیب کھا لیا ہے، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آگے کے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا سیب کھایا ہو پھر نہر میں جا رہا تھا تو یہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا. وہ سمجھ گیا یہ تو عام بندہ نہیں، یہ تو کوئی ہیرا لگ رہا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. عام بندہ ہوتا تو توڑ کے ویسے کھا جاتے ہیں لوگ، تو اس کو اپنے ملک سمجھتے ہیں. باغات میں لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر جا کر جو ہے وہ پھل بھی بچتے ہیں. یہ حالات ہے. تو کہا یہ تو جانا تھا تو یہ کھا کر جو ہے کہا یہ معافی نہیں ملے گی. کہا تو کیسے مل سکتی ہے؟ کہا یہ باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. کہا حضور جتنا عرصہ آپ چاہتے ہیں میں خدمت کے لیے تیار ہوں، معافی مل جائے گی. کہا یہاں مل جائے گی، لیکن اس بات کی خدمت کرنی پڑے گی. عرصہ جتنا کہا اتنا عرصہ جو ہے وہ باغ کی خدمت کرتے رہے. ٹائم پورا ہوا. کہا کہ حضور وہ جو سیب کھایا تھا اس کی جو سزا ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو حضور اب اجازت. کہا نہیں ابھی بھی معافی نہیں ہے. کہا پھر جو ہے وہ معافی کیسے ملے گی؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، بہری بھی ہے، ساری چیز اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا. کہا پھر معافی؟ ہاں کہا پھر معافی مل جائے گی، پھر معافی مل جائے گی. آپس میں بات طے ہو گئی، نکاح ہوا. حضرت عبداللہ سوامی کہا جاؤ بھائی تیری بیوی ہے کمرے کے اندر بھیجا. حضرت ابو صالح نبی دوست رحمۃ اللہ دوڑ کے واپس. کہا حضور آپ نے یہ کہا تھا وہ لنگی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، بہری بھی ہے، اس میں تو یہ مسئلے ہیں، تو وہاں تو خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. میں تو وہ ایک سیب جو ہے وہ غلطی کر کے اس کی سزا پا رہا ہوں، یہ نہیں جو ہے وہ سزا کا سزا بار نہ ہو جاؤں. کہا وہی تیری بیوی ہے. حضور کہا تھا اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، یہ اس کے اندر جو ہے وہ عیب ہے. کہا میں نے کہا تھا وہ اندھی ہے، آج تک کسی نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. کہا میں نے کہا تھا پہلی ہے، غیر محرم کی آواز بھی نہیں سنی. میں نے کہا تھا وہ لولی ہے، وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں گئی، یہ تقوی کا عالم ہے. میں کہتا ہوں باپ کی کیفیت دیکھیں، تقوی کا عالم دیکھیں. نہر میں جا رہا تھا، ایک سیب، وہ سیب کھایا، اور یہ بھی نہیں کہ توڑا نہیں، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا،
نہر میں جا رہا تھا اور حالت بھی ایسی تھی، یہ نہیں کہ 10 روٹیاں کھا کے پھر چوری کا مال کھا جاؤ، نہیں، کچھ کھایا ہی نہیں کرتا پھر دنوں سے. تو اس کیفیت کے اندر ایک سیب کھایا اور اس کی معافی کے لیے جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ عرصہ جو ہے وہ باپ کی خدمت کی. اور پھر ماں کا عالم یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنی، غیر محرم کی آواز ہی نہیں سنی، غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جب ماں باپ اس تقوی پر فائز ہوتے ہیں تو پھر بیٹے غوث اعظم بھی پیدا ہوا کرتے ہیں. ماں باپ کی اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں. ایک جو ہے اس سے نہیں کھایا، رزق حلال جب اولاد کو آپ کھلاتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ کرام کو آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو رزق حلال ہے علیہ السلام کی سے بات ہے. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ شخص نے کپڑا خریدا 10 درہم کا، اگر اس کے اندر 1 درہم مال حرام کا ہے، 10 درہم کا خریدا اور 1 درہم کیا ہے مال حرام کا ہے، فرمایا وہ کپڑا پہن کر جو نمازیں پڑھے گا اللہ قبول نہیں کرے. حلال و حرام کی کیا ہم تمیز بھول نہیں گئے؟ پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں، اچھا ادھر سے اجازت مل جائے، ادھر سے نہیں ملی ادھر سے مل جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیلے بہانے کر کے جو ہے وہ حرام کی طرف پہ ہوگا. اب یاد رکھیں جیسا آپ ذہن بنا لیں اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. جب آپ کا ذہنی یہ میں نے مال حرام ہی کھانا ہے تو حرام ہی ملنا ہے. جب آپ یہ ذہن بنانے کے یاد نہیں میں نے رزق حلال ہی کمانا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی پھر غیبی مدد فرماتا ہے. مطلب پتہ نہیں چلتا اس کے لیے کیسے اسباب پیدا ہوتے. جب آپ ذہن بنا لیں میں نے رشوت نہیں لینی، میں نے حرام مال جو ہے وہ نہیں کھانا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے حلال کا انتظام فرماتا. تو بھئی اگر آپ چاہتے ہیں اولاد نیک ہو جائے صالح ہو جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا شروع کرو. حضور کی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو سا بندہ رزق حلال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، فرمایا مال حرام تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، مال حرام اللہ نہیں قبول فرماتا. رزق حلال میں سے اگر کسی نے ایک کھجور صدقہ کر دی فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے لائق اسے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک کھجور آپ نے دی ہے، کتنے خوش قسمت ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے لائق کو اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے. فرمایا پھر ایسے نہیں ایک کھجور دے دی ہے تو کھجور پڑی ہے ایسی بات نہیں، فرمایا پھر اللہ اس کی تربیت بھی فرماتا ہے. مثال دے کر حضور نے سمجھایا، فرمایا جس طرح تم بچڑے کو پالتے ہو